السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ کیا جنت اس وقت موجود ہے؟ جنت کی موجودگی کا ثبوت پچھلے سیشن میں ہم نے مختلف احادیث کی روشنی میں دیا تھا، اور تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے۔ روز قیامت اس کی تخلیق نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء اور رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسی عقیدے کو پھیلایا ہے اور اسی کی طرف دعوت دی ہے، لیکن بعد کے دور میں کچھ فرقے ظہور پذیر ہوئے جن میں قدریہ اور معتزلہ شامل ہیں، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی، ابھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ تھا، اور انہوں نے اپنے اس باطل عقیدے کی بنیاد اس پر رکھی کہ جنت در حقیقت صالحین کے لیے بطور جزا اور انعام کے ہے، اور قیامت سے پہلے کسی قسم کی جزا اور بدلے کا تصور محال ہے، اور جزا سے پہلے جنت کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک عبث کام ہے، تو لہٰذا اگر اس کو بھی پیدا کر بھی دیا گیا تو ایک لمبی مدت تک وہ معطل پڑی رہے گی۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا، شریعت کی روح سے ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ انہوں نے جو دلائل تھے احادیث کی روشنی میں، اس کو چھوڑ کر محض اپنی عقل کو حکم بنایا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی بات ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے کہ جنت آج بھی موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین مراد ہیں، اور بعد کے لوگوں میں سے وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی پیروی کی۔ لہٰذا جو جنت ہے اس کی تخلیق کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے ہی ہمارے لیے تیار کر دی ہے۔ اور اس سے کام کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ سمجھنے کی بات ہے کہ کسی بھی کام کو احسان کے درجے پر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، کہ کوئی بھی کام جس کا وقت متعین ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی جائے۔ یہ ہے کرنے کا کام، اس کے لیے ٹال مٹول نہ کی جائے اور اسے بروقت مکمل کر لیا جائے۔ جیسے نماز کا ہم میں سے ہر ایک کو وقت پتہ ہوتا ہے کہ اذان کب ہوتی ہے، تو ہم اذان سے کچھ منٹ پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایسی نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جس میں ایسا اہتمام ہو۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اول وقت میں پڑھی ہوئی نماز بہت زیادہ پسند ہے، جس میں تمام ارکان اور شرائط کا خیال رکھا گیا ہو۔ صرف نماز ہی نہیں، اور بھی کوئی نیکی کا کام جس کا ہم نے ارادہ اور نیت کی ہوئی ہے کہ وہ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پراپر پلاننگ کر کے اسے جلد از جلد سر انجام دینا چاہیے۔ اور کن امور سے بچنا چاہیے؟ غفلت سے، سستی سے اور ٹال مٹول سے بچنا چاہیے، کیونکہ جہاں یہ خصلتیں آ جائیں گی کام کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور وہ وقت پہ مکمل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ دین کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں،
خود بھی دین سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسے باقی لوگوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے کچھ امور اپنے ذمے لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی بر وقت پورا کیجیے، یا احسان کا درجہ یہ ہے کہ معین وقت سے پہلے ہی اسے مکمل کر لیں۔ ایک ہے کہ جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس پہ اس کام کو ہم مکمل کریں، اور دوسرا کیا ہے، احسان کا درجہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی اس کو مکمل کر لیا جائے۔ جیسے اگر ہم ٹیچر ہیں اور ہم پڑھا رہے ہیں، تو پڑھانے کے حوالے سے اگر ہم کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں یا کوئی کوئز لیتے ہیں تو پھر ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم اس کو ٹائم پہ چیک کر کے سبمٹ کروا دیں۔ تو آئیے اب قرآن اور احادیث سے کچھ دلائل دیکھ لیتے ہیں جنت کے وجود کے اوپر۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 15 ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ سدرۃ المنتہا سے مراد وہ آخری مقام ہے جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ مقام کون سا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور یہیں سے فرشتے اللہ کے احکامات وصول کرتے ہیں۔ اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ 7ویں آسمان میں ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات ہی آپ کو اس مقام کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اسی رات آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، جس سے جنت اور جہنم کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اندہا جنت المأویٰ، مأویٰ سے مراد ہے قیام کرنا اور رہائش رکھنا، یعنی وہ جنت جو متقی لوگوں کے قیام اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنت جس میں ایمان والوں کا دائمی قیام ہوگا آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یعنی بہت علیین بلند مقام پہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے بعد جنت میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی، آپ نے فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور اسے ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، یعنی اتنے خوبصورت رنگ تھے سدرۃ المنتہا پر۔ اور پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں، اور اس کی مٹی کستوری ہے، یعنی جنت کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جنت کے حوالے سے ہی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 961۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا کہ لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں، اور نہ سلام پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے دیکھتا ہوں، یعنی آپ کو پتہ چل جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں نے دیکھی ہیں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یعنی غیب سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں تھے، لیکن جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کے امور سے متعلق دینا چاہا وہ آپ کو فراہم کر دیا گیا۔ جیسے جنت اور جہنم بھی غیب کے علم میں سے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروا دیا گیا، جنت اور جہنم۔ کچھ معراج کے موقع پہ بھی یہ حدیث
اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جنت کے موجود ہونے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ بندہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی وہ ابھی آواز سن رہا ہوتا ہے ان کی واپسی کی کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس آدمی سے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک مومن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا تو اس سے کہا جائے گا تم دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک ٹھکانہ دے دیا ہے۔ یعنی اس کو پہلے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ اعمال صالح نہ کرتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں کس جگہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ ہی دیکھے گا۔ پھر اس کی قبر میں 70 ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہے اور قیامت تک اس کی قبر میں تر و تازہ نعمتیں بھر دی جاتی ہیں۔ اس میں جو جنت اور جہنم کے ٹھکانوں کی طرف دیکھنا ہے وہ صریح طور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود آج بھی ہے، اسی لیے قبر میں ہر ایک کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اور اس روایت کے کیا الفاظ ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بہت پرسکون اور خاموشی کے ساتھ۔ اور یہ دین کا علم سیکھنے کا ایک ادب ہے کہ بہت پرسکون طریقے سے اس کو سیکھا جائے، پھر ہی انسان اس کو صحیح طور پہ جذب کر سکتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کو رید رہے تھے اور آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کے، تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ پھر فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا، تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میرے اس بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، سبحان اللہ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو کہ جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کافر کی موت کا بھی اسی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی بھی جب روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی یہی سوال پوچھتے ہیں جو اوپر ایک بندہ مومن سے پوچھے گئے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں۔ وہ ہر سوال کا یہی جواب دیتا ہے۔ تو پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا کیا ندا دیتا ہے کہ اسے آگ کا لباس پہنا دو
اور اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دو، استغفر اللہ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جہنم کی طرف سے اس کے لیے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، اور اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی مل جاتی ہیں آپس میں، اور اس کے لیے عذاب قبر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے مشرق اور مغرب میں، وہ ساری مخلوق وہ آواز سنتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4753 تھی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی یہ زندگی کتنی مختصر ہے، اور ہمیں اس مختصر زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ابدی زندگی ہے، کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی یا دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو یہ بہت مختصر سی مہلت عمل ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اس وقت سے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آج دنیا میں جن چیزوں کی خاطر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے مال ہے، کہ اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر اس کے علاوہ ہماری اولاد ہے یا اور جتنے بھی رشتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ سارے رشتہ دار جب دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جو میت ہے وہ بھی ان کے قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں کون سی چیز اس کے کام آتی ہے؟ وہ اعمال جو وہ تمام زندگی کرتا رہا، وہ صدقہ اور خیرات جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیے، یا وہ نیک اعمال جو وہ اپنی تمام زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا، اور اس نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کو صرف اللہ کی ناراضگی کی پرواہ تھی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ پھر قبر میں بھی راحتیں ہیں، اور ان کے لیے پھر وہیں سے کیا ہے، جنت کی ایک پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے، اور جنت سے ٹھنڈی ہواؤں کا آنا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضامندی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس مختصر مہلت عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1052۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا، لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر ایک دوسرا رکوع کیا، وہ بھی لمبا تھا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا، لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم تھا۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ اس وقت یہی عقیدہ تھا کہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، یہ کرنے کا کام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے کی وجہ بتائی کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک
خوشہ توڑنا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا یا توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے۔ اسی طرح مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خطرناک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کتنا شوق تھا عمل کرنے کا، اور وہ ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے اس کی، کیا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اور اس کے احسانات کا کفر کرتی ہیں، کہ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن و سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اور اس حدیث میں دیکھیے کہ صرف جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ امور بھی بتا دیے گئے جو اس کا سبب ہے، کہ عورتیں شوہروں کی نافرمانی اور احسان فراموشی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ اور ہمارے ہاں اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، بات بے بات شوہر کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ شوہر کی گئی ہر بھلائی کیسے بھول جاتی ہے اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم خواتین کے اس رویے کی اصلاح فرمائے، اور بہت سی نمازی خواتین کا بھی یہی طرز عمل ہوتا ہے اپنے شوہروں کے ساتھ، کہ شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ پھر سنن الترمذی کی ایک مختصر حدیث ہے، 1641 حدیث نمبر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں جو جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی یا چرتی ہیں۔ اور یہ حدیث حسن ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں قرآن یا حدیث کی روشنی میں، ان سب سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جنت کی تخلیق کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ہمارے لیے پیدا فرما دیا ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہمارا یقین کامل پیدا کریں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایسے اعمال کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لائیں کہ ہم اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لیں، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرما دیں جس کا وجود آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔